انسان دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہتا وہ اس کی بیوی ہے. نہیں، اب تم لوگوں کی نہیں ہوں گی الگ بات ہے، جن کی ہے ان کو تو ہے نا. سب سے زیادہ انسان اپنی بیوی کو چاہتا، سب سے زیادہ انسان اپنے ماں باپ کو چاہتا، سب سے زیادہ انسان اپنے بھائی بہن کو چاہتا، سب سے زیادہ انسان اپنے اولاد کو چاہتا. ہمارا اتنا برا حال ہے، ہمارا بیوی سے بھی جھگڑا، اماں بابا سے بھی جھگڑا، بھائی بہن سے بھی جھگڑا. ہم گھر کو آئے بولتے کہ بچے اماں ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ڈر رہے. ایسا محسوس ہو رہا کہ شیطان گھر کو آ گیا ہے، ڈاکو گھر کو آ گیا، ایسا ڈر رہے. بھائی ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، ہم اپنی بیوی سے بھی محبت سے نہیں رہ سکتے، اپنے ماں باپ سے بھی ہمارے تعلقات خراب. یار وہ ماں باپ جس کے بارے میں رب کریم اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے. جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. باپ کو ناراض کر کے حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زکوٰۃ 2 لاکھ روپے ادا کرے، کعبے کا طواف 70 مرتبہ کر رہے، 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ. اللہ کی قسم اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. ماں کو ناراض کر کے آپ 5 وقت کے مصلی بھی بن گئے، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. راضی ہونے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز. ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے نکل جا رہے ہیں، ماں باپ کو زندگی میں ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. مہینے میں 1 مرتبہ آ رہا فارمیٹس، السلام علیکم امی، ہاں جی خیریت بیٹے، اچھے با، لو امی 5000 روپے رکھو، آتا ہوں پھر آتا ہوں، چلے گیا. اللہ اکبر. یہ جنتی لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ مردود لوگوں کی علامت ہے، جن کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ ان کو ان کے ماں باپ کی حیات میں ان سے دور کر دیتا ہے. ماں باپ کو کبھی کتنے بھی گنہگار ہوں گے، شرابی ہوں گا باپ، جواڑی ہوں گا، چور ہوں گا، بدماش ہوں گا، ماں گنہگار ہوں گی، خطاکار ہوں گی، سیاکار ہوں گی، کچھ بھی ہوں گی، ہماری ماں ہے. باپ کچھ بھی ہوں گا ہمارا ہے. ہمارا کام ہے اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا. انہیں شراب پی رہا ہوں گا، ہم تو اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کے پیر دبانا، دبا کے جب اس کا شراب کا نشہ ختم ہو گیا ادباً ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا، ابا اللہ کے واسطے ذرا شراب نکو پیو جی. ہاں میرے بھائی، شراب بھی پیا باپ، تب بھی باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے. حد تو یہ ہے، روایات میں آتا اگر کسی کا باپ کافر ہو تب بھی بیٹا ایمان والا اپنے جو ہے جسم کا چمڑا نکال کر اپنے کافر باپ کو جوتی بنا کر پہنا دے، چمڑا نکال کے جوتی بنا کر پہنا دے، تب بھی وہ بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا. باپ کا وہ مقام ہے، ماں کا وہ مقام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ، کون ہے وہ حسن سلوک کا پہلا حقدار جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کی سب سے پہلی حقدار تمہاری ماں ہے. کون ہے؟ ذرا زور سے بولو، زور سے. ماں ہے. پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، امک تیری ماں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ حضور نے پھر تیسرے نمبر پہ یہی کہا تمہاری ماں. ماں کا ہی حق ہے حسن سلوک کرو، ماں کا حق ہے حسن سلوک کرو، ماں کا حق ہے حسن سلوک کرو، 3 بار کہا. پھر اس کے بعد پوچھے یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا تمہارے والد.
تمہارے بابا کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ میرے بھائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امت ہے، آپ اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے آپ حضور کے امتی ہے، نہیں، آپ اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے۔ آپ کو خالی جلسہ ہوئے جب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ جلسے کے مسلمان بننا نہیں ہے، رمضان شریف کے مسلمان بننا نہیں ہے، جمعے کے مسلمان بننا نہیں ہے، عیدین کے مسلمان بننا نہیں ہے، لیلۃ القدر لیلۃ البرات کے مسلمان بننا نہیں ہے۔ آپ کو 12 مہینے کے 24 گھنٹے کے مسلمان بننا ہے۔ آپ ہر دن آپ کو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ یہ خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، وقتیہ مسلمان مت بنو۔ جمعہ کا دن آیا نماز، اللہ اکبر اللہ اللہ، مسجد کا چندہ 5000 میری طرف سے، باہر نکل رہا، نکلتے کہ چوری کے دھندے شروع، بدماشی کے کاروبار شروع، سود کے کاروبار شروع، حرام کاری کے کاروبار شروع، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، غریبوں کا مال ڈبا کے کھا جانا، اس کا لے لیے ڈال لیے، اس کا لیے ڈال لیے، اس کا لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عمل مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ، جس کے پاس ہر وقت تصورات میں آمنہ کے لال کا کردار ہوتا ہے، جس کے پاس دل میں ہمیشہ اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ ہوتا ہے، جو ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھتا ہے، یہ میرے نبی کو پسند ہے کہ نہیں ہے، میرا نبی یہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، میرا نبی یہ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ قرآن پاک میں بار بار آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار آیا۔ اس کائنات کے سب سے پہلے مفسر قرآن جن کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہے؟ سنو مسلمانوں، تقوی کہتے کس کو ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کائنات کے سب سے پہلے مفسر کا آپ کو تفسیر سنا رہا ہوں، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ جہاں دیکھنا چاہتا وہاں نظر آنا، اور اللہ جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہیں آنا، یہی تقوی ہے۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا؟ مسجد میں۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا؟ حلال کے رشتوں میں۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ نیکی کے کام کے ساتھ۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ بھلائی کے کاموں میں۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ تقوی میں۔ اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ تزکیہ، مجاہدہ، عبادت، ریاضت میں۔ تو ہمیشہ بندہ تقوی یہی ہے کہ وہ تزکیہ کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، نبی کی اطاعت میں سرشار رہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ نہیں کہاں نہیں دیکھنا چاہ رہا وہاں نظر نہیں آنا، یہ تقوی ہے۔ پوچھئے اللہ کہاں نہیں دیکھنا چاہتا؟ شراب خانوں میں، زنا کے اڈوں پر، گناہوں کے میدان میں، گناہوں کی مارکیٹ میں، گناہ گاروں کے ساتھ، بدکاروں کی صحبت میں، حرام کاریوں بدفعلیوں کی صحبت میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا تو وہاں پر نظر نہیں آنا، یہی تقوی ہے۔ آج ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہیں جو خود تو گناہگار نہیں ہیں مگر ایک شرابی کو اپنا دوست بنا لیے، جواڑی کو اپنا دوست بنا لیے، چور کے ساتھ ہائے ہلو چوری، ہائے بانڈ ہاؤ آر یو بردر، ہائے ہلو، کون ہے انہیں؟ چور۔ چور سے دوستی کرے تو اپن اس کو شریف بنانے کے چانسز 10% ہے،
اور انہیں اپنے کو چور بنانے کے چانسز 90% ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو, زور سے بولو. اسی لیے گنہگاروں, بدکاروں اور غلط کام کرنے والوں سے دوستی نہیں کرنا. دوستی, اگر اپن کسی گانجا پھونکنے والے کو دوست بنا لیے, نشہ کرنے والے کو دوست بنا لیے, آج انہیں کر رہا, اس کی صحبت میں رہتے رہتے کل اپن شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو, مذاق نہیں کر رہا ہوں. برائی کا اثر بہت جلدی ہوتا, اچھائی کا اثر بہت لیٹ ہوتا, بہت لیٹ ہوتا. دیکھو ہماری مسجد میں کئی اچھے مصلیہ ہیں, داڑیاں والے, ٹوپی والے, نمازی, متقی. ان لوگ ہمیشہ اکیلے ہی چاہتے نماز کو. عصر کو بھی آیا تو اکیلا ہی چاہ رہا, جمعے کو بھی آیا تو بیچارہ اکیلا ہی چاہ رہا, عید کو بھی آیا تو اکیلا. حالانکہ انہیں بولتا گھر میں چلو رے نماز کو چلو, بیٹے بھی نہیں سن رہے. دوستوں کو بول رہا چل میاں نماز, تو چل میں آ رہا ہوں, دوستاں بھی نہیں سن رہے. رشتہ داروں کو بول رہا, سالے کو بول رہا, بھونے کو بول رہا, بھائی کو بول رہا, سب کو بول رہا چلو نا, تیرے پیچھے آ رہے ہم نا, چل. اکیلا ہی چاہتا انہیں. مگر آپ گناہ کے مقام پہ سینما تھیٹر کو جا رہے سو والے کو دیکھو, آج اکیلا گیا کل 3 کو لگ جاتا. اور اگر ریئل بچی مل رہی بول کے بولو, فلموں میں کیا ہے, ڈیجیٹل بچی ہے, ریئل بچی, ریئل مجرا, ریئل حرام کاری ہو رہی بولو, 10 کو بولو 7 آتے ساتھ میں. گناہ کے مقام پہ لوگ ساتھ میں آتے ہیں, نیکی کے مقام پہ ساتھ میں نہیں آتے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, برے کی صحبت میں نہیں رہنا. برے کی صحبت انسان کو برا. پاشا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے اینڈ ٹائم پہ آ رہا کیا ہے رو, جلدی آؤ. چھوڑو جی ان کو, نہیں تو مسجد پہ دھونا پڑتا. بول اچھا اتنے لوگوں کو آ رہا. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. چلو بس ہے, بند کر دو, بند کر دو بس. اے چلو بیٹھو میاں. چلو بس بند کر دو, بند کر دو. سبحان اللہ. تو پیارے دوستو, یاد رکھو برائی انسان کو برا بنا دیتی ہے, اور برے لوگوں کی سب سے بڑی پنشمنٹ یہ ہے کہ بروز محشر اس کو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع نہیں ملتا. یہ چھوٹی زندگی ہے ہماری زندگی دیکھو تم کتنی ہے. کسی کی آدھی ہو گئی, کسی کی 40% ہو گئی, کسی کی 60% ہو گئی, کسی کی 70% ہو گئی. ہاں آپ نے کو خبر ہی نہیں ہے, 70% ہو گئی. ہاں ایک صاحب 60 کے, انہوں نے میری بھی ہو گئی کیا, ان کی تو 90% ہو گئی. سبحان اللہ. کچھ ہے چپ, تھوڑی موٹی بچی ہوئی ہے. آپ 30 کے ہو گئے, 50% ہو گئی آپ کی. ہاں بھائی, کھیلنے کودنے میں نکل گئے 30 ایئرس, ابھی شادی کرے, ابھی 2 بچے ہوئے, ابھی نوکری ڈھونڈنے میں چھے, ابھی ذرا سیٹ ہونے میں چھے. 30 ایئرس, آدھی زندگی ختم. اب آدھی بچی ہوئی ہے. پھر 45 کے ہو گئے آپ کی 75% زندگی ختم ہو گئی. 25 بچی ہوئی ہے خالی. اگر آپ 60 کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ ایکسٹرا ایسیسریز ہے, یہ گاڈ گفٹ, گاڈ گفٹ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اللہ کی عطا ہے, مہربانی ہے, نوازش ہے, کرم ہے آپ کے اوپر.
ورنہ اتنا آج کل لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں. اب دیکھو آپ مسجد ہے نا, اتنا بڑا جلسہ ہو رہا, ابو 60 یہاں پہ کتنے ہیں؟ بہت بولے تو 10 آدمی ہوں گے. ابو 60 10 آدمی ہیں, 60 سے زیادہ 10-15 آدمی ہوں گے بس. پورے دیکھو آپ 60 کے اندر کی چھ کہاں ہے پھر 60 کے اوپر والے کئی کو نہیں آئے, ہیچ نہیں, چلے گئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. لوگ غلط فہمی میں دیکھ لیں گے میاں ڈارلنگ, تم دیکھنے میں رہتے ہو, آتا لے لیتا چلے جاتا, تم کو پتا بھی نہیں چلتا. رات میں ولیمہ کھا رہے, صبح میں ٹائم فش ہو جا رہی, اٹھا رہا لے لے چل جا رہا اسرائیل. چلو بہت ہو گئے بڑے میاں, بہت رہے, چلا جاؤ. آپ غور کرو نا بھائی, حالانکہ ہونا تو ہماری مسجد میں یہ چاہیے تھا, نوجوان کم ہونا تھا, بوڑھے زیادہ ہونا تھا. آپ غور کر کے دیکھو ہماری مجلس میں بوڑھے کتنے ہیں. بھائی اللہ کا گھر ہے نا, یہ تو آج لیلۃ القدر ہے, آج اللہ کی عبادت ہے. نقشبندی صاحب حیدرآباد سے آئے, شہاب بھائی کیرلا سے آئے ہیں, تو یہاں پہ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے تھا. بوڑھوں کی تعداد کم ہے, وجہ کیا ہے؟ بوڑھے ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ جنازوں میں جاؤ, آپ ایک کام کرو, کیونکہ ہم لوگ مولوی لوگ بہت جنازے پڑھتے, ہم لوگ جنازے بھی بہت پڑھتے, دعوت ولیمے بھی بہت کھاتے. ہم لوگ جنازے, جیو جنازے میں گئے, کتنے کا تھا؟ 55 کا, 58, 60, 42, 45, 48, اتنے میں جڑے آ رہے بھائی. 90 کا تھا بول کے سال میں ایک سنتے. ہاں ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو, آپ لوگ غلط فہمی میں بلکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ بولے کیا کامیڈی تھی مولانا کا, سبحان اللہ. کامیڈی نہیں ہے, دیوانے جلدی مر جا رہے ہیں لوگ. آپ غفلت میں بہت زندگی ہے, میں ابھی کچھ تو بھی کروں گا, ابھی اور ایک شادی کروں گا, اور ایک 2-3 بچے پیدا کریں گے, اور ایک وہاں بلڈنگ بنائیں گے, اور ایک کار خریدیں گے. آپ خوابوں میں 6 اسرائیل آ رہے ہیں, لے کے نکل جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کب چلے جا رہے ہیں. اس لیے جو زندگی ہو گئی ہو گئی, اب جو بچی ہوئی ہے اس کو مال غنیمت سمجھیے, اس کو مال غنیمت سمجھیے, اللہ کی طرف توجہ کریے, آئیے عبادت کی طرف. بس بہت ہو گئی لاٹوری, پورے نشے کر کے دیکھ لیے, رائڈنگ کر کے دیکھ لیے, ڈرائیونگ کر کے دیکھ لیے, چھیڑم چھاڑیاں, واٹس ایپ چیٹنگ, فیس بک ریل, کیا ریل. ایک دور تو ایسا چلا, ممبئی والوں کا ایشوریا کی طلاق ہو گئی کہتے نا, ایشوریا کی طلاق ہو گئی کہتے نا, ایشوریا, ارے انہیں طلاق لی نہیں لی ہے نہیں, تیگو کئی کو, اس سے تیری خبر میں پوچھے جائیں گا. نہیں تیری رشتے کی بہن ہے, نہیں تو اس کا سسرالی رشتہ دار ہے, تے کئی کو رے ٹینشن اتنی, کئی کو میرے بھائی. اب لوگ خالی دیکھ رہے ہیں, ایران کتنے بما ڈالا, کہاں ڈالا, کتنا ڈالا, تے کئی کو, یہ دیکھنے کے واسطے پیدا ہوئے. ارے بھائی ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرو. اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کرنا ہے بھائی, پیسہ کماؤ آپ عبادت کے ساتھ, آپ کاروبار کرو عبادت کے ساتھ, تجارت بھی کرو عبادت کے ساتھ, لکھپتی بنو عبادت کے ساتھ, کروڑ پتی بنو عبادت کے ساتھ, تقوی اختیار کرتے رہو, یہی آپ کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. آپ اللہ کو چھوڑ کے خالی رات بھر چبوترے بیٹھے ہوئے, کہیں کو بیٹھتا رہے بڑے بھائی چبوترے پہ, تو چبوترے پہ بیٹھنے پیدا ہوا, کہیں کو بیٹھتا چبوترے پہ, کیا ملتا چبوترے پہ؟ بولے کچھ تو فائدہ ہے, تو بولو کل سے میں بھی بیٹھتا ہوں. کیا فائدہ ہے چبوترے پہ بیٹھنے میں؟ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ٹائم پاس کر, ایک گپا بنا لیا 8-10 کا, بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہیں, پوری رات چھچورے بنے میں نکال دے رہی, ہنسی مذاق دل لگی, پوڑیاں پھاڑ رہے, ڈال رہا, پچ پچ مار لے رہا, پوری رات گزار رہا, سگریٹ آ لیا, پوری رات گزار دیا. ارے کیا پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, اس کے واسطے پیدا ہوئے. ارے جا بیٹا سو جا, گھر میں آرام کر, صبح اٹھ, کاروبار کو جا, تجارت کر, پیسے کما, محنت کر, ماں باپ کو اچھے دواخانے میں علاج کرا,
بیوی کا اچھا رہن سہن دیکھ، اچھا اس کو سونا دلا، اچھے ساڑیاں دلا، اچھے کپڑے دلا، اپنی اولاد کو اچھے کالج میں پڑھا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھا، اچھے اسکول میں پڑھا، اچھا کھانا کھا، گھر میں مست رہے، سکون سے رہے، 5 وقت نماز کی ادائیگی کر، ذکر کر، تسبیح پڑھ، تراویح پڑھ، اذکار کر. یہ سب چھوڑ دیے، خالی 4 پٹے ملنا، ہنسی مذاق، دل لگی چچورا بنا، ختم، ٹاٹا بائے بائے. 4 پٹے میں 4 بج رہے رات کے. کہیں کو جگہ کیا ملا رات بھر جگہ تو خالی منطقہ بھائی بیکار کے باتاؤں. ارے انہیں وہ جو یا کر ڈالا تھا پٹھے، کیا مزے کا. انہیں دالے سو والے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا، نہیں دیکھ کے جتنے مزے لے رہا. کہیں کو دیکھا تو کون دیکھو بولے تیرے کو یا کر دیکھنے پیدا ہوا. عجیب و غریب فلسفہ ہے بھائی، عجیب و غریب قوم ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا دماغ لے کے آئے ہیں، کیا کر. پلاننگ نہیں ہے بھائی، پروگرامنگ نہیں ہے ہمارے پاس، منصوبہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا. میں انگلینڈ لندن میں تھا، لندن میں 8 بجے کے بعد لندن کلوزڈ، سوائے میاں بھائیوں کے روڈ پہ کوئی دکھتا ہی نہیں، گورا تو دکھتا ہی نہیں 8 بجے کے بعد. ہاں بھائی ان لوگ 8 بجے سو جا رہے ہیں، صبح 6 بجے 4 بجے 5 بجے اٹھ رہے ہیں، کاموں کو نکل جا رہے ہیں. وہاں پہ ڈیوٹی ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ یہاں انڈیا میں 9 بجے شروع ہو رہا، اور گورنمنٹ والوں کو تو 10 بجے سے ڈیوٹی. وہاں پہ ڈیوٹی ٹائم 6 بجے 7 بجے، اور پورے گورے 6 بجے سے پہلے ڈیوٹی پہ. ہمارا پورا اخلاق، کردار، انسانیت ان لوگاں لے لیے، اور ہم لوگاں پورے خطرناک آئٹمہ ہم لوگاں لے لیے. تیسرے حکم تک کھانے کو ہونا، کیا ملا کے دے رہا ہے؟ کیا تو بھی دے رہا ہوں گا، ڈال رہے پہلے لائی در. اللہ کے واسطے مت کرو میرے بھائی، آپ رسول اللہ کی امت ہے، آپ اس نبی کی امت ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اخلاق لے کر آیا ہے، نیکی لے کر آیا ہے، بھلائی لے کر آیا ہے، خیر لے کر آیا ہے، جو پوری کائنات کے لیے انسانیت لے کر آیا ہے، جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے. اور آج ہم ہیں کہ اللہ اکبر، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے، اس نبی کے کردار کو چھوڑ دیے، اس نبی کے جو ہے اسلوب. ایک بات بتاتا ہوں صاحب، خالی جذباتی مسلمان نہیں بننا، پریکٹیکل مسلمان بنو آپ. ایک چیز میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ مسلمانوں کا نے ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا پیجامہ، اسلامی لباس، شیروانی، جبہ، جو بھی آپ پہننا چاہیں اسلامی لباس ہے. یہ مسلمانوں کا لباس ہے نا بھائی؟ نہیں ہے؟ پکا نا؟ آپ دیکھئے کبھی کوئی غیر مسلم آپ کا لباس پہنتا سو؟ بولو نا جی. غیر مسلم آپ کا لباس پہنتا؟ نہیں پہنتا. کتنے مذہب ہے؟ 1 ہے 2 ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فی الوقت دنیا میں 4000 مذہب ہے. 4000 ریلیجس ہے فی الوقت دنیا کے اندر. 4000 مذاہب ہے. 4000 مذہب میں ایک آدمی بھی نہ آپ کا ٹوپی لینے کو تیار ہے، نہ آپ کا کرتا پائجامہ لینے تیار ہے، نہ آپ کی داڑھی لینے تیار ہے، نہ آپ کی نماز لینے تیار ہے، نہ آپ کی تلاوت لینے تیار ہے. مگر ہم ہیں ہولے، اپنے نبی کا دیا ہوا کردار سب چھوڑ دیتے، ان کا بھی لے لیتے، ان کا بھی لے لیتے، ان کا بھی لے لیتے، ان کا بھی. کئی کو لیتے رہے دیوانے، تمہارے نبی نہیں دیے تمہارے کو. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ چڈیاں پہن لے کے نکل جا رہے ہیں باہر، انہیں چوٹی چھوڑ لے کے ربر بینڈ لگا لے رہا، انہیں پوری داڑھی روزانہ شیف کر رہا پٹھا. ذرا کئی کو کر رہا، کون کرو بولے؟ تیرا مذہب نہیں ہے تو دوسروں کے مذہب کی کاپی کئی کو کرتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ اجی تم اپنے کردار سے ثابت کرو تم آمنہ کے لال کے غلام ہیں، تم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. تمہارے چہرے سے ظاہر ہونا، تمہارے چہرے سے، تمہارے کردار سے ظاہر ہونا. کوئی ایک عورت دکھی تمہاری نظر جھک جانا، یہ جھکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں، جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں، میں مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف جا کر کسی عورت کے ساتھ بے حیائی اور بد نگاہی نہیں کر سکتا. یہ اپنا کردار بناؤ.
بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے کردار سے ثابت کرو مسلمانوں، تمہارے سامنے شراب اور شباب تمہارے سامنے پیش کیا جائے، اللہ کی قسم تم نہ شراب کی طرف دیکھنا، نہ شباب کی طرف دیکھنا، نہ گانجے کی طرف دیکھنا، نہ نشے کی طرف دیکھنا، نہ برائی کی طرف دیکھنا۔ دنیا تم سے پوچھے، اے دنیا والے، تیرے سامنے شراب بھی دی جا رہی ہے، شباب عورت بھی دی جا رہی ہے، تجھے نشہ بھی دیا جا رہا ہے، تجھے گانجا بھی دیا جا رہا ہے، تو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ یہ نہیں کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہنا مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوں، آمنہ کے لال کا غلام ہوں۔ میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں مگر میرے نبی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے مجھ کو جو کردار سکھا دیا، قسم رب ذوالجلال کی، گردن کٹا دوں گا مگر مصطفیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے اندر کردار پیدا کرو۔ یہ زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، رات بھر جگ رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، ان کو دیکھ لے رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بچیوں کو دیکھ رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، واٹس اپ چیٹنگ چل رہے ہیں، فیس بک کے اوپر رات بھر فلم دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہیں مسلمانوں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے مسلمان، ہم اس لیے پیدا، ذرا بولو نا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، نہیں مسلمان، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کردار والے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو ایسا بناؤ جب تم کو کوئی 2 کلومیٹر دور سے بھی آتا ہوا دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا دوست آ رہا ہے۔ دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ تمہارے حلیے سے غلام یہ مصطفیٰ جھلکنا، تمہارے کردار سے غلام یہ مصطفیٰ جھلکنا، تمہارے عمل سے غلام یہ مصطفیٰ جھمکنا، تمہاری گفتگو سے غلام یہ مصطفیٰ جھلکنا، تمہارے نگاہوں سے غلام یہ مصطفیٰ جھلکنا۔ تمہاری زبان کھلے تو دنیا سمجھ لے یہ سوئی بھی ہو سکتا ہے مگر یہ غلام مصطفیٰ کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے کردار کو اتنا قابل بناؤ، اپنے کردار کو کامل بناؤ مسلمانوں۔ اللہ کا واسطہ نوجوانوں، بہت پیاری عمر ہے آپ کی، آپ بالکل جوانی کے عین سیڑھی پہ کھڑے ہوئے۔ دیکھو بوڑھے بننے کے بعد نماز پڑھتے لوگ، لیکن بوڑھے کی نماز کی بنسبت جوان کی نماز کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا۔ کتنے گنا زیادہ؟ ذرا زور سے بولو۔ 70 گنا زیادہ ثواب۔ ہم نے پوچھا بوڑھے کی نماز کا ثواب کم ہے، جوان کی نماز کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ بوڑھا بیچارہ نماز پڑھنے تو آتا مگر یوں جھکے تو پیچھے سے کمر بولتی بس اس سے زیادہ نہیں جھکنا۔ سجدے میں گئے تو گھٹنے بولتے ابے 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 ادھر ٹھہر، سکون سے جا سکتے۔ بوڑھوں کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو بیک پین شروع ہو جاتا، ان کو نیک پین شروع ہو جاتا، ان کو ہیڈ ایک ہوتے رہتا، ان کو بی پی شوگر گھماتے رہنا۔ گھڑی دیکھو تو یوں دیکھتے دیکھو، مطلب یہ ہے کہ آنکھاں بھی بول رہے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ذرا سنبھل کے دیکھ۔ ہاں بھائی، اس لیے بوڑھوں کے جسم کمزور ہو جاتے، کمزور جسم والوں کا ثواب بھی کمزور، اور جوان جسم والوں کا مومن کھڑا اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا جوان بندہ، مولا اس کو بازار میں لذت ملتی تھی، بازار کی لذتوں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اے اللہ اس کو مارکیٹ میں عورتوں کی بدنگاہی کی لذت ملتی تھی، وہ بدنگاہی کی لذت کو چھوڑ کے آیا ہے۔ اے اللہ یہ جوان چاہتا تو کسی جو ہے جا کر عیاشی کے مقام پر بیٹھ کر اپنی عیاشیاں کر سکتا تھا، اس کا نفس زندہ ہے، اس کی ہوس زندہ ہے، مگر اے اللہ ان نے نفس کو چھوڑ کر، ہوس کو چھوڑ کر مولا تیری رضا کے لیے تیرے در پہ کھڑا ہوا ہے۔
اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر یہ صرف غور کرو، اس کی دل کی طرف توجہ کرو، اگر یہ گناہ کو چھوڑ کر، عیاشیوں کو چھوڑ کر، بدکاریوں کو چھوڑ کر، گندگیوں کو چھوڑ کر، ذل و ذلالت کو چھوڑ کر اگر یہ خدا کے لیے آیا ہے تو فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ سجدہ بعد میں کرے گا، اس کی بخشش میں پہلے عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، آؤ اللہ کی طرف۔ اور اس میں بہت زبردست مزہ ہے بھائی، مست مزہ ہے، عبادت کرے تو مزہ۔ سگریٹ پیو، منہ سے سڑی بدبو، گٹکا کھاؤ، منہ سے بدبو، شراب اس کے اندر غلاظت ہی جی پوری، جوا کھیل، جوا پیسوں چل جاؤ۔ اب تو پٹھے پہلے کیسا پتے نہیں کھیل رہے، آئی پی ایل پہ بیٹ لگاؤ، ٹینڈولکر پہ 500 روپے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی حلال کی کمائی، محنت کی کمائی حرام میں اڑا رہے ہو۔ اس کے اندر مزہ چند منٹوں کا ہے، گناہ میں مزہ چند دیر کا۔ شراب پیے، جب تک نشہ رہا مزہ ہے، نشہ ختم مزہ ختم۔ زنا کرے، جب تک زنا کرتے رہے مزہ، زنا ختم مزہ ختم۔ مگر خدا کی قسم رب نے ایسی لڑی لگا کے رکھ دی ہے، تم فجر کی نماز پڑھ کے تو دیکھو ظہر تک مزہ آتے رہتا ہے، ظہر پڑھ کے دیکھو عصر تک نورانیت روحانیت جگمگاتی رہتی ہے، پھر اب عصر پڑھ کے دیکھو مغرب تک سرور ہی سرور نظر آتا ہے، اور پھر مغرب پڑھو عشاء تک تمہیں پرکیف کیفیت نظر آتی ہے، اور پھر عشاء پڑھ کے سو جاؤ تو پھر نیند کیا ہوتی ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہائے 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 ہائے، پوری رات عبادت میں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ارشاد فرمائے مومن عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر کا ارادہ کر کے سوتا ہے تو فجر اور عشاء کے درمیان میں جتنا وقت اس کا بستر پہ گزرتا ہے وہ سارا عبادت میں گزرتا ہے، سارا کا سارا عبادت کا ثواب۔ ارے یہاں سرور ہے بھئی، یہاں نشہ ہے، مزہ ہے، روحانیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اچھی بات بولتا ہوں، جائزہ لینے کے لیے کیا کرو معلوم؟ جو نمازی متقی رہتے جن کو مسجد کے مولانا صاحب، امام صاحب قبلہ، یا کوئی عالم دین جو نمازی ہے، یا اپنے محلے کے جو بھی نمازی بزرگ ہے، ان کے بازو ٹھہر کے ایک سیلفی لو، لے کے گھر میں جا کے بیٹھ کے دونوں کو زوم کر کے دیکھو چہرہ کس کا اچھا ہے۔ نمازی کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے، روحانیت جگمگاتی رہتی ہے۔ ہاں جی، صابنوں سے دھوئے تو نور نہیں آتا، فیس واش لے کے رگڑے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اوریجنل ہے کلر وہی رہتا، جاتا نہیں وہ۔ تم دھوکے میں ان کی ہولی کیا کر دی، فیس بک پہ ایسا نہ ڈال کے بتاتے یوں کر دی، آفٹر 1 week، آفٹر 2 week، آفٹر 4 week، ہاں ڈارلنگ 6 مہینے سے لگا رہے، جا رہا ہی نہیں جیسے ویسے، اور تم ہولے کے ہولے بنتے رہتے، تم دھوکے میں پڑے ہوئے، تم چپ کے تو بھی چکر میں جو ہے فیس واش لیتے جا رہے ہیں لیتے اس کا کاروبار چل رہا کروڑوں کا، ہونے والا الحمدللہ حولہ بنا دیا، حولے بن گئے۔ پیدا ہوئے جب جو کلر تھا، کتنے بھی فیس واش لگا وہی کلر رہتا، صحیح بلا نہیں، تجربے کار بھائی بیٹھا ہوا ہے میرا۔ کیا مقدم صاحب کہاں جاتا؟ اوریجنل اللہ دیا سو ہے، ملا نہیں بھیج سکتا، بندہ نہیں بھیج سکتا، اللہ دیا سو کلر ہے، جاتا نہیں کس کے باپ کو بھی، کچھ بھی کر لو آپ۔ اگر آپ غفلت سے پلاسٹک سرجری کرا بھی لیے تو جلدی مر جاتے آپ، مائیکل جیکسن کے جیسا۔ اللہ جو دیا وہ اوریجنل ہے، اس کو اگر تم نورانی بنانا چاہ رہے تو کسی سوپ میں، کسی صابن میں، کسی فیس واش میں، اللہ کی قسم وہ کمال نہیں ہے، اس کو نورانی نہیں بنا سکتا۔ اس کو نورانی بنانا ہے تو سجدے بنا دیتے ہیں۔
عبادت اس کو نور والا بنا دیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. اور حضرت یہاں کوئی بھی نہیں ہے, پورے شریف لوگ ہیں. نشے کے اوپر بولو, بولے اب نشے کے اوپر آپ کو کیا بولیں گے, آپ لوگ تو پیتے نہیں پلاتے نہیں, آپ کے اوپر کیا بولیں گے نہیں. مگر ایک بات آپ کو بول دیتا ہوں میرے بھائیوں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, اس کے اندر ایک بھی پٹھا نہیں ہے, مگر آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھو اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں, اب کوئی رسول آنے والے, اب کوئی سیدنا عمر جیسی ذات پیدا ہونے والی, اب کوئی سیدنا علی المرتضیٰ جیسی ذات پیدا ہونے والی, اب کوئی غوث اعظم غریب نواز بندہ نواز آنے والے, اب کوئی مخدوم ماہیمی جیسا شہنشاہ اور شاہ ماہین پیدا ہونے والا نہیں ہے, نہیں ہے. پھر اب کیا ہوگا؟ یہ امت برباد ہو رہی ہے, یہ امت تباہ ہو رہی ہے. ایک طرف نشہ عام ہوتے جا رہا ہے, ایک طرف زنا عام ہوتے جا رہا ہے, ایک طرف لڑکیوں کا کاروبار, جسم فروشی کا کاروبار عام ہو رہا ہے, ایک طرف جو ہے گانجا عام ہو رہا ہے, ایک طرف جو ہے قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے, ایک طرف جو ہے بے حیائی عام ہو رہی ہے, ایک طرف امت پوری تباہی کی طرف قتل و غارت گری میں پڑ گئی, ماں باپ کی نافرمانی پڑ گئی, بیوی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی پڑ گئی. تو اب ہوگا کیا؟ آپ بولیں گے میں تو نہیں کر رہا ہوں نا مولانا, میں کر رہا ہوں کیا؟ نہیں کر رہے آپ, میں بھی نہیں کر رہا ہوں, آپ بھی نہیں کر رہے. اور جو کرنے والا انہیں مسجد کو آ رہا نہیں, مولانا کا بیان سن رہا نہیں, انہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتا انہیں, اور جمعہ کو بھی آیا تو اس کو معلوم ہے مولانا میرے اوپر ہی تقریر کرتے, بلکہ تقریر ختم ہونے بعد خطبے میں آتا انہیں. پھر اب کریں گے کیا؟ اور یہ اچھے لوگوں کا جو پرسنٹیج ہے یہ 10 to 15% ہے, اور برے لوگوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 80 to 85% ہے. کیسا کریں گے اب یہ امت کو؟ اب آپ کے علاقے میں کیا اتنے سے لوگ ہیں, اور باہر اتنے ہوں گے, اتنے سے پورا کا پورا علاقہ ہے. میں جب انٹری لیا اندر گاڑی تو میں ڈر گیا, اتنے لوگ جلسے میں, میرے جلسے میں نہیں مولانا, یہاں کے لوگ رہتے چیسے بولے, بولا واہ, ٹوپیاں پہ. میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو, ہم برائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے ہم کو ایک ڈیوٹی دی ہے, رسول اللہ نے ہم کو ایک ڈیوٹی دی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے. قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے. سناؤں وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے, عالموں کے اوپر بھی ہے, مولویوں کے اوپر بھی ہے, حافظ صاحب کے اوپر بھی ہے, آپ کے اوپر بھی ہے, بوڑھوں کے اوپر بھی ہے, بچوں پہ بھی ہے, جوانوں پہ بھی ہے. ہر مسلمان کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے. بیان کروں, عمل کریں گے. بس اب آخری بات, آج کی پوری تقریر بھول گئے تو بھول جاؤ, یہ لاسٹ بات ذہن میں رکھ کے جاؤ. بس کیا ڈیوٹی ہے اللہ نے جو دی ہے؟ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت. یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے, اب آخری بات سمجھے جو ڈیوٹی ہے. اخرجت للناس, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ 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 کا دیا ہوا آپ کو حکم ہے, آرڈر ہے, یہ ڈیوٹی ہے, رب نے آپ کو دی ہے. کیا؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو, لوگوں کو نیکی کی اور برائی سے روکو. بچو نہیں, روکو. برائی سے بولیے, برائی سے نیکی کی دعوت دو. یہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے. آپ آج سے ہی اس کام کے اوپر لگ جائیے, آج سے لگ جائیے. آپ کے گھر میں کیا کیا برائیاں ہیں روکتے جائیے, برائیوں کا خاتمہ کریے, برائیوں کا خاتمہ کریے, برائیوں کا خاتمہ کریے, اور نیکی کی دعوت سب سے پہلے اپنے گھر میں شروع کریے.
نیکی کی دعوت دیتے جائیے، نیکی کی دعوت دیتے جائیے. امی کو بولیے امی جان نماز پڑھو، امی جان نماز پڑھو، اماں ذرا روزانہ قرآن پڑھو، چلو آؤ بچوں اپنا بیٹھ کے درود پڑھیں گے، چلو آؤ بچوں اپنا. پہلے گھر سے نیکی کا کام شروع کرو. پہلو بچوں ٹوپی پہنو، چلو سب ٹوپی پہن کے رہنا، چلو سب لوگ جو اسلامی لباس پہنو، چلو سب جو ہے کھانا کھاؤ، سب نیکی کرو، سب نیکی کرو، سب خیر کرو، سب اچھا کرو. سب کو نیکی کی دعوت دیتے جاؤ اور سب کو برائی سے روکتے جاؤ. میاں فلم نہیں دیکھنا، گندی چیزیں بند کرو. میاں یہ گناہ کا کام ہے، بند کرو. فیس بک نہیں دیکھنا، بند کرو. یوٹیوب پہ گندگی ہے، برائی ہے، بند کرو. ایک ایک چیز کی دعوت دیتے جاؤ اور ایک ایک چیز سے برائی سے روکتے جاؤ. ارے میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے، بس ایک قدم، صرف ایک قدم. کتنا؟ اب آپ تو کتنی دور جائیں گے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے، آپ اندازہ کیجئے. صرف ایک قدم کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی کے لیے ایک قدم چلے، برائی روکنے ایک قدم چلے، تو ایک قدم چلنے پر اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 سال تک مسجد میں رہ کر 5 وقتہ نماز نوافل کے ساتھ پڑھتا رہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے 1 سال نماز پڑھنے والے کو، اس سے بڑھ کر ثواب وہ 1 قدم چلنے والے کو دیا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. بس اب سحری کا ٹائم ہو گیا ہے. ایک حدیث پاک سن لیجئے، بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو میرے طریقے، میرے کردار، میری سنت سے محبت کیا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ادھر دیکھیے، ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ جنت میں ذرا زور سے بولیے، وہ جنت میں. اب رسول اللہ کے ساتھ جنت میں کس کو رہنا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو ایک بار. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پھولاں کہیں گلا رہے با؟ اچھا لاؤ جلدی لاؤ. دیکھ کے بیٹے، گرا کے سرور کھول دیں گے. چلو رکھ دو، چلو. سبحان اللہ. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اب حضور کے ساتھ جس کو جنت میں رہنا ہے، حضور کی شفاعت جس کو پانا ہے، جس کو رسول اللہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھانا ہے، نیکی کا کام کرتے جائیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے جائیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.